بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ہشتم میں نئے سبق پاکستان کے موسم کے ساتھ حاضر ہیں، جو کہ آپ کی درسی کتاب کے صفحہ نمبر 33 پر موجود ہے۔ سبق کی بلند خوانی سے پہلے اس سبق میں آنے والے نئے الفاظ کے معنی آپ کو بتا دیے گئے تھے، اور دوران بلند خوانی اگر کچھ نئے الفاظ ایسے مزید آتے ہیں جن کے معنی ہمیں جاننے چاہیے اور ہمیں بتائے نہیں گئے تھے تو وہ انڈر لائن کروا دیے جاتے ہیں، جو کہ آپ بعد میں لغت سے دیکھ کے لکھ لیتے ہیں۔ اسی ترتیب سے انشاءاللہ ہم اپنی تدریس کو جاری رکھیں گے۔ پینسل، کتاب اور تمام ضروری چیزیں جو آپ کے پاس ہونی چاہیے یقیناً آپ لے کر بیٹھے ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر مختلف موسم پیدا کیے ہیں، اور ہر موسم کے اپنے اپنے اثرات اور کچھ لوازمات ہیں، کچھ ان کے ڈیوریشن ہیں، کچھ ان کے اوقات ہیں کہ کون سا موسم کب آتا ہے، اس موسم میں کیا کیا تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، مختلف انسانوں یا چرند پرند کے زندگی بن کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ان چیزوں کے بارے میں انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں سبق اپنا پاکستان کے موسم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کائنات پر اگر ہم غور کریں تو ہمیں ہر طرف بو پلمونی نظر آئے گی۔ اس کے معنی آپ کو بتا دیے گئے تھے۔ ہر چیز دوسری چیز سے مختلف ہے، ہر چیز دوسری چیز سے مختلف ہے۔ مثال کے طور پہ آم کو دیکھیں تو اس کی شکل، رنگ، ذائقہ مختلف ہے۔ انگور کو دیکھیں تو اس کی شکل، اس کا رنگ، اس کا سائز، اس کا خوشبو، تمام چیزیں مختلف ہیں۔ اس طرح آپ درختوں کو دیکھ لیں، پھولوں کو دیکھ لیں، سبزیوں کو دیکھ لیں، جن میں کی ہر چیز کیا ہے، دوسرے سے مختلف ہے، اور فرماتے ہیں یہی اختلاف ان کی پہچان ہے۔ اگر تمام چیزیں ایک ہی جیسی ہوں تو ہر چیز کی پہچان ختم ہو جائے گی۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں نا کہ اگر کوئی دو ہم شکل انسان ہوں تو ان کو پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے، تو گھر والے تو خیر ان کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی علامت تلاش کر لیتے ہیں کہ جس سے وہ پہچان جاتے ہیں، لیکن انجان لوگ ان دونوں میں تفریق کرنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا، اس کے اندر چیزوں کے اندر جو اختلاف رکھا، فرق رکھا، ان کی شناخت قائم رکھنے کے لیے، ورنہ ہر چیز کی شناخت ختم ہو جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں موسم ہی کو لیجئے، دنیا کے اکثر علاقوں میں موسم کبھی ایک جیسا نہیں رہتا، موسم تبدیل ہوتے رہتے ہیں، کبھی سردی آتی ہے، کبھی گرمی آتی ہے، کبھی بہار ہے، کبھی خزاں ہے، کبھی بارشیں ہیں، تو موسم ایک جیسا نہیں رہتا۔ بدلتا موسم انسان کی طبیعت، مزاج اور عادت پر بھی اثر انداز ہوتا ہے، یعنی موسم کا اثر انسان کی طبیعت اور مزاج اور عادتوں پر بھی مرتب ہوتا ہے۔ پاکستان میں رہنے والے اس لحاظ سے بہت خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر طرح کا موسم عطا کیا ہے۔ جس طرح سارے موسم پاکستان میں موجود ہیں، دنیا کے کئی ممالک میں سارے موسم نہیں ہوتے، کہیں کہیں پورے سال سردی رہتی ہے، برف باری رہتی ہے، وہاں بہار کا موسم، وہاں بارش کا موسم نہیں ملتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ایک ہمارے پر یہ بھی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمام موسم عطا کیے ہیں، گرمی، سردی، خزاں، بہار، یہ چاروں موسم پاکستان کے بیشتر علاقوں کو میسر ہیں۔ گرمی، سردی، خزاں، بہار، پاکستان میں چار موسم ہوتے ہیں۔ دوسرے پیراگراف میں کہتے ہیں کہ پاکستان جغرافیائی طور پر، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اس کو خطے کو جغرافیائی طور پر جو چیزیں عطا کی ہیں اس اعتبار سے سمندری، ریگستانی، پہاڑی اور میدانی علاقوں میں منقسم ہے۔ اس کے معنی بھی آپ کو بتا دیے گئے ہیں، تقسیم کیا ہوا۔ ہر علاقہ اسی نسبت سے موسموں کی شدت کے اثر میں رہتا ہے، جیسے گوادر، کراچی، ٹھٹہ اور بدین کے علاقے گرم اور مرطوب ہیں۔ مرطوب کے معنی بھی لکھوا دیے گئے۔
میدانی علاقوں میں زیریں سندھ، بالائی سندھ اور پنجاب کے بیشتر علاقے شامل ہیں۔ یہاں کی آب و ہوا خشک اور غیر مرطوب ہوتی ہے۔ یہ جو اوپر بتائے گئے کہ گوادر، کراچی، ٹھٹہ اور بدین یہ مرطوب علاقے ہیں، اس کے بعد سندھ، بالائی اور پنجاب کے بیشتر علاقے یہاں کی آب و ہوا خشک اور غیر مرطوب ہے، یعنی مرطوب کی الٹ۔ ریگستانی علاقوں میں بلوچستان کے بیشتر علاقوں کے ساتھ تھر اور پنجاب کا تھل کا علاقہ بھی شامل ہے۔ یہاں کی فضا گرم اور مسموم ہوتی ہے، اس کے معنی بھی آپ کو بتا دیے گئے۔ پہاڑی علاقوں میں سندھ، بلوچستان، پنجاب، خیبر پختونخوا کے ساتھ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے علاقے ہیں۔ یہ علاقے پورے سال سردی کی لپیٹ میں رہتے ہیں۔ سردی کے موسم میں یہاں سخت سردی اور شدید برف باری ہوتی ہے، جس کی وجہ سے زندگی مفلوج ہو کر رہ جاتی ہے۔ مفلوج کے معنی بھی آپ کو بتا دیے گئے۔ پاکستان میں سردی کا موسم پہاڑی علاقوں میں اکتوبر سے فروری کے آخر تک رہتا ہے۔ پاکستان میں سردی کا موسم پہاڑی علاقوں میں اکتوبر سے فروری کے آخر تک رہتا ہے، جبکہ سمندری اور میدانی علاقوں میں دسمبر سے فروری کے وسط تک رہتا ہے۔ وسط کہتے ہیں درمیان کو، اس کو انڈر لائن کر لیں، یعنی فروری کے وسط تک، یعنی کہ فروری کی 13-14 تاریخ تک۔ یہ ہمیں صفحہ نمبر 33 تک کی بلند خوانی، یہاں تک جو الفاظ میں نے آپ کو بتا دیے گئے اس کو نوٹ کر لیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں صفحہ نمبر 34۔ صفحہ نمبر 34 کے پہلے پیراگراف سے شروع کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ 22 دسمبر سال کا سب سے چھوٹا دن اور سال کی سب سے بڑی رات ہوتی ہے۔ اس بات کو انڈر لائن کر لیں آپ، یہ ایک معلوماتی بات ہے۔ جیسے کہ ہمارے علم میں ہے کہ رات اور دن کے اوقات میں تغیر و تبدل آتا رہتا ہے، کبھی دن بڑے ہو جاتے ہیں اور کبھی راتیں بڑی ہو جاتی ہیں۔ کبھی ہم عشاء کی نماز 7:45 بجے پڑھ لیتے ہیں تو کبھی 9:15 بجے رات کو پڑھتے ہیں، تو یہ اوقات تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ بتاتے ہیں کہ 22 دسمبر سال کا سب سے چھوٹا دن ہوتا ہے، یعنی سورج جو غروب ہوتا ہے یہ 22 دسمبر کا دن ہوتا ہے، جب سب سے جلدی غروب ہو جاتا ہے۔ جب سورج غروب جلدی ہوتا ہے تو جب دن چھوٹا ہو جاتا ہے اور رات خود بخود بڑی ہو جاتی ہے، اس اعتبار سے رات سال کی سب سے بڑی ہوتی ہے۔ یہ ہم بتائیں گے کہ 22 دسمبر وہ دن ہوتا ہے جس دن سب سے چھوٹا ہوتا ہے اپنے ڈیوریشن کے اعتبار سے، اور رات سب سے طویل یا بڑی ہوتی ہے، یہ 22 دسمبر۔ پھر 23 دسمبر سے دن بڑھنے اور راتیں گھٹنے لگتی ہیں، اور یہ عمل 21 جون تک جاری رہتا ہے۔ اس طرح 22 جون کو سال کا سب سے بڑا دن اور سال کی سب سے چھوٹی رات ہوتی ہے۔ یہاں پہ دن چھوٹا تھا، رات بڑی تھی، دسمبر کی بات ہوتی ہے 22 دسمبر کو، اور 22 جون کو کیا ہوتا ہے کہ رات بڑی ہوتی ہے سب سے طویل اور دن چھوٹا ہو جاتا ہے، یہ 22 جون کی بات ہے۔ اور 23 جون سے رات بڑھنے اور دن گھٹنے لگتا ہے۔ یہ دو تاریخیں ہمیں یاد کرنے کی ہیں، ہمیں یاد کر لینی چاہیے کہ کس دن کا دن سب سے چھوٹا اور رات بڑی ہوتی ہے، اور کس دن رات چھوٹی اور دن بڑا ہو جاتا ہے، ایک 22 دسمبر اور 22 جون۔ اپنی تفصیل کے ساتھ صحیح معلومات کو یاد کرنا ضروری ہے۔ سردی کے موسم میں بعض آبی پرندے، وہ پرندے جو سمندروں کے پاس رہتے ہیں، جو پانی کے پاس رہتے ہیں، جو پانی سے اپنی غذا تلاش کرتے ہیں، ان کو آبی پرندے کہا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ سردی کے موسم میں بعض آبی پرندے سرد علاقوں سے گرم علاقوں، عام طور پر دریائی اور جھیلوں والے علاقوں کی طرف سفر کرتے ہیں۔ جہاں سخت سردی پڑتی ہے تو پانی میں بعض اوقات برف جم جاتی ہے، پانی جو ہوتا ہے وہ منجمد ہو جاتا ہے، زندگی دشوار ہو جاتی ہے۔ تو ایسے پرندے جن کی غذا پانی سے حاصل ہوتی ہے، پھر وہ ایسے علاقوں کی طرف رخ کرتے ہیں، یعنی گرم علاقے جہاں پہ پانی جمتا نہیں ہے سردیوں میں، اور وہاں کی نسبت یہاں ان کو زندگی گزارنا آسان ہوتا ہے۔ تو پرندے کیا کرتے ہیں، پھر وہاں سے وہ ہجرت کر کے گرم علاقوں کی طرف رخ کر لیتے ہیں، آبی پرندے سردیوں کے موسم میں۔ پاکستان میں بھی
بہت سارے پرندے آتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں سائبیریا سے آئے یہ پرندے، یہ مختلف ملکوں کی طرف رخ کرتے ہیں، یہاں پہ بھی آتے ہیں۔ سورج ڈوبتے ہی ہوا میں خنکی بڑھ جاتی ہے، اس کے معنی بھی بتا دیے گئے تھے۔ ٹھنڈ، ماحول گرم رکھنے کے لیے لکڑیوں اور کوئلے کی انگیٹھیاں، گیس اور بجلی کے ہیٹر استعمال کیے جاتے ہیں۔ سردی سے بچنے کے لیے ہر طرح کے گرم اور اونی کپڑوں کا استعمال کثرت سے ہوتا ہے۔ خوراک میں زیادہ حرارت دینے والی اشیاء کا استعمال بڑھ جاتا ہے، یعنی ایسی خوراک جو جسم کو گرم رکھتی ہے ان کا استعمال بڑھ جاتا ہے۔ میوجات میں مونگ پھلی، بادام، پستے، اخروٹ، چلغوزے، کاجو وغیرہ کے علاوہ مختلف حلوہ جات اور گرم مشروبات مثلا چائے، قہوہ، کافی، سوپ، یخنی وغیرہ کا استعمال زیادہ ہونے لگتا ہے۔ جن علاقوں میں برف باری ہوتی ہے ملک بھر سے لوگ اور غیر ملکی سیاح بھی ان علاقوں کا رخ کرتے ہیں اور قدرت کے حسین نظاروں کا لطف اٹھاتے ہیں۔ سیاح کے معنی دیکھ لیجئے گا لغت سے، اس کو کہتے ہیں، اس کو انڈرلائن کر لیں۔ تو غیر ملکی سیاح یعنی جو دوسرے ملکوں سے آئے ہیں وہ بھی ایسے علاقوں کا رخ کرتے ہیں جہاں پہ برف باری ہوتی ہے اور قدرت کے حسین نظاروں کا لطف اٹھاتے ہیں۔ سردی سے بچنے کے لیے لوگ راتوں کو کمبل، لحاف اور اونی چادروں کا سہارا لیتے ہیں۔ یہ سردی کے موسم کی کچھ لوازمات، خوراک، لباس کے اعتبار سے، کھانوں کے پینے کے اعتبار سے اور سردی سے بچنے کے لیے کیا کیا طریقے استعمال کیے جاتے ہیں، یہ سب باتیں اس میں بتائی گئیں۔ آج کے اس لیکچر میں ہم اپنی تدریس کے سلسلے کو یہاں موقوف کرتے ہیں۔ آپ ڈائری نوٹ فرما لیں کہ جو لفظ انڈرلائن کروائے گئے ہیں، خط کشیدہ کروائے گئے ہیں، ان کے معنی لغت سے دیکھ کے تلاش کر کے بھی نوٹ بک میں لکھ لیں گے۔ دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ بلند خوانی کو سلسلے کو دوبارہ شروع کریں گے اور سبق کے باقی حصے کو انشاءاللہ مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ جب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔